الحمد للہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفر بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یوم عاشورہ کے سلسلے میں مجھے چند بنیادی باتیں اپنے سنی بھائیوں سے عرض کرنی ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے کچھ نہیں کہنا ہے جنہوں نے اپنا پیشہ ہی رونا رانا بنا دیا ہے، اور قرآن تو کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید میں انہیں مردہ مت کہو۔ بقول سہیل اقبال کے روئیں وہ جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یوم عاشورہ کے سلسلے میں صرف صحیح روایت سے اگر کوئی چیز ثابت ہے تو اس دن ایک روزہ رکھنا ہے، اور وہ روزہ بھی حضرت حسین کی شہادت سے اس کا دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا یہود مدینہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا بھائی آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا آج کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا دوسرے انبیاء کرام کی ہر چیز کی تردید نہیں کیا کرتے تھے، جو چیز اچھی ہوا کرتی تھی اسے اپنا لیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا ہم تو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے تم زیادہ مستحق ہیں، ہم بھی آئندہ سال روزہ رکھیں گے۔ کسی صحابی نے یہ کہا یا رسول اللہ اس میں تو ان سے مشابہت ہو جائے گی؟ انہوں نے نہیں، ہم اس طرح کریں گے، نبی کا روزہ ساتھ میں بلا لیں گے، 11ویں کا بلا لیں گے، ان سے مشابہت بھی نہیں رہے گی۔ اس کے ذیل میں ایک بات میں عرض کر چلوں بیچ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ۔ ایک بہت عبرتناک واقعہ میں آپ کو اس کے ذیل میں عرض کر دوں، وہ تو ہے اس موضوع سے ذرا تھوڑا ہٹ کر لیکن بہت عبرتناک ہے۔ بعض احادیث کی شرح وقت اور حالات اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح حادثات برپا کر دیتے ہیں کہ وہ کسی حدیث کی آیت کی بڑی زبردست شرح ہو جاتی ہے۔ اس سے 1984 میں بھوپال میں گیس چھوٹی، 20,000 لوگ مرے اس میں سڑکوں پر آ کر، 10,000 عورتیں تھیں، 10,000 مرد تھے اس میں۔ مردوں کی تو پہچان ہو جاتی تھی ہندو یا مسلمان، پورے خاندان تباہ ہو گئے تھے۔ عورتوں کے بارے میں کیسے معلوم ہو یہ ہندو ہیں یا مسلمان؟ مولانا عمران خان بھوپالی اور دوسرے ہندوؤں کے بڑے بڑے لیڈران حضرات بیٹھے، اور اس کے درمیان میں یہ فیصلہ ہوا جو عورتیں ساڑی پہنے ہوئے ہیں انہیں جلا دیا جائے، اور جو عورتیں شلوار جمپر پہنے ہوئے انہیں دفنا دیا جائے۔ ہزاروں غیر مسلم عورتیں اور کافر عورتیں شلوار جمپر پہننے کی وجہ سے دفنا دی گئیں، اور ہزاروں مسلمان عورتیں ساڑی پہننے کی وجہ سے جلا دی گئیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی شباہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ۔ یہ عجیب و غریب بات، اسی میں رسول اللہ نے دوسری قوموں کی شباہت اختیار کرنے سے منع کیا۔ اس میں آپ نے دینی معاملے میں بھی کہا، یہ تو نہیں کہا کہ ہم روزہ ہی نہیں رکھیں گے، ہم نے نہیں، ایسا ہے ایک دن ہم اور بلا لیں گے۔ اس روزے کی فضیلت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے علاوہ کسی نفلی روزے کا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے تو عاشورہ کے روزے کا کیا کرتے تھے۔ پھر عجیب و غریب بات، اس دن کے بارے میں جتنی خرافات شیعوں نے گڑی ہیں، دوسرے لوگوں نے گڑی ہیں، اس میں ہمارے سنی بھائی بھی بہت سے اس میں شریک ہو گئے۔ بقول مولانا دریا مادی کے جوانان جنت کی برسی، ان کا سر خون بہا تھا، یہ ہرے ہرے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ بات میں عرض کر دوں، مغرب یوپی میں ہمارے ہرے ہرے کپڑے پہنے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے دریا آباد کے علاقے میں بھی ہرے ہرے کپڑے پہنے جاتے ہوں، اور سرخ اور ہرا رنگ جو ہے وہ اپوزٹ استعمال ہوتا ہے۔ آپ ٹرین کو لال جھنڈی دکھائیں گے رک جائے گی، اور ہری جھنڈی دکھائیں گے تو چل لگے گی۔ تو ان کا سر خون بہا تھا، یہ ہرے ہرے کپڑے پہنتے، وہ بھوکے شہید ہوئے تھے، یہ کھچڑے بنا کے کھاتے ہیں۔
وہ پیاسے شہید ہوئے تھے، یہ سبیلے لگاتے ہیں اور کئی گلاس زیر حلق اڈیل لیتے ہیں۔ ان کے گھر کی عورتوں نے کبھی مزامیر تو کیا اشعار بھی شاید نہیں سنے ہوں گے، لیکن یہ رات بھر نوحہ فانی کرتے ہیں اور رات بھر گانے بجاتے ہیں، ایک عجیب سے جشن سا ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔ بقول ساغر اعظمی کے سال میں ایک دن ہوگا یہاں جشن مقتل، اسے قوم کا تہوار کہا جائے گا۔ آپ سامنے والے وہی تو تبصرہ کرے گا جو آپ کی چیز کو پیش کریں گے۔ نریندر تیواری جو چیف منسٹر تھے، عمار رضوی منسٹر تھے، محرم کے دن ان کے گھر آئے اور آ کے بولے محرم مبارک ہو، ان کا منہ بن گیا۔ محرم کے دن ان کے غم کا دن، اب سامنے والا وہ تو یہ سمجھ رہا ہے جیسے ان کا ایک تہوار ہے، عید، اور جیسے عید میں ہم آتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں، ایسی انہوں نے آ کے مبارکباد دی تھی۔ اور یہ کرتا کون ہے سب؟ اب کو کرتا کون ہے؟ یہودی نہیں کرتے، عیسائی نہیں کرتے، بودھ والے نہیں کرتے، کافر نہیں کرتے، اپنے آپ کو سنی کہنے والے مسلمان کرتے ہیں۔ عجیب و غریب بات، اہل بیت کی عورتوں کی اتنی توہین جتنی ایام میں کی جاتی گئی۔ ان کے ساتھ حضرت آمیز واقعہ ہوا، اسے آپ بار بار بیان کریں۔ کسی کی بچی کی عزت لوٹ جائے، آپ ان کے سامنے بار بار بیان کریں، ہاں تمہاری بیٹی کی جب عزت لوٹی تھی، تمہاری بیٹی کی جب عزت لوٹی تھی، ہاں جو اس دن جس دن تمہاری بیٹی کی عزت لوٹی، وہ برا مان جائے گا۔ اہل بیت کی گھروں کے عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ، اور پھر اسے غم کا دن منانا، سوگ کا دن منانا، اس دن جھاڑو نہیں لگانا۔ میں اور کسی کی بات نہیں، مولانا احمد رضا خان کی بات کرتا ہوں۔ انہوں نے جو ان ایام کے بارے میں عرض کیا ہے، وہ چند چیزیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا کیا موقف تھا۔ نہ ان میں غم امام حنیفہ نے منایا، نہ امام شافعی نے منایا، نہ امام مالک رحمۃ اللہ نے ایام میں غم منائے، لیکن میں مولانا احمد رضا خان کی چند چیزیں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ اس چیزوں کے کتنے سخت مخالف تھے، اور آج ہمارے سنی بھائی ان سب چیزوں کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا آثار تعزیہ آثار دیکھ کر اعراض اور روگردانی کریں، اس کی طرف دیکھنا ہی نہ چاہیے۔ عرفان شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 15۔ سوال کیا گیا محرم شریف میں مرثیہ خوانی میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟ جواب دیا جائز ہے، مناہی منکرات سے پور ہوتے ہیں۔ عرفان شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 16۔ سوال کیا گیا فرماتے ہیں مسائل ذیل میں بعض سنت جماعت عشرہ محرم میں نہ تو روٹی پکاتے ہیں نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں بعد دفن روٹی پکائی جائے گی، اس دن کپڑے نہیں اتارتے، ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے۔ جواب دیا تینوں باتیں سوگ ہیں، اور سوگ شریعت میں حرام ہے۔ احکام شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 89۔ عشرہ محرم و حرام کو اگلی شریعتوں نے اس شریعت تک پاک نہایت بابرکت محل عبادت ٹھہرایا تھا، ان بیہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا۔ تعزیہ داری صفحہ نمبر 4۔ سب احمد رضا خان بریلوی کے واقعہ سنا رہا ہوں میں، ان کا اعلیٰ حضرت کچھ اتارا باقی توڑا، دفن کر دیے۔ ہر سال ذات مال ہے کہ جرم دو ببال جداگانہ ہیں، ایک تعزیہ داری اس طریقے نامردی کا نام ہے، قطعاً بدعت ناجائز اور حرام ہے۔ حوالہ مذکور ہے، یعنی کہ رسالہ تعزیہ داری۔ تعزیے پر چڑھا ہوا کھانا نہ کھانا چاہیے، اگر نیاز دے کر چڑھائیں یا چڑھا کر نیاز دیں تو بھی اس کھانے سے اعتراض کریں، یعنی کہ بچیں۔ تعزیہ داری صفحہ نمبر 11۔ سوال کیا گیا تعزیہ بنانا، اس پر نظر و نیاز کرنا، عرائض بامید حاجت برابری لٹکانا، بنیت بدعت حسنہ، اس کو داخل حسنات جاننا کیا گناہ ہے؟ کیسا گناہ ہے؟ جواب دیا افعال مذکورہ جس طرح عوام میں رائج ہیں بدعت سیئہ ممنوع ناجائز ہیں۔ رسالہ تعزیہ داری نمبر 15۔ دیکھا آپ نے بریلوی حضرات کا اعلیٰ حضرت نے بھی محرم کی ان خرافات کو حرام ناجائز، پھر بھی بریلوی علماء جنہوں نے مسلم عوام کو اپنے مختصر دنیا وفات کی خاطر اپنے بدعت و خرافات میں مبتلا کر رکھا ہے، یہ عوام بھی ہیں جنہیں ہوش نہیں آتا، سب بدعت کر کے آخر کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں۔ ہمارے رہنما پیشوا برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کے علاوہ اس دن اس مہینے کی مناسبت سے کچھ کیا ہے؟ نہ فرمایا ہے، نہ تابعین طب تابعین نے خرافات کیے، نہ مانا، نہ امام دین نے جن کو حضرت تقلید کرتے ہیں، سب کیا
نہ فقہ امت نے اس کا ثبوت ہے، نہ فقہ کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، حتیٰ کہ ان حضرات کا اعلیٰ حضرت نے بھی اسے حرام اور ناجائز دیا ہے۔ یہ حضرات اسلام، ذات رسالت، پتا ابی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت کا دم بھرنے والے، آخر یہ بدعت خرافات کے اس میں کچھ پیروی کرتے ہیں۔ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ان ایام میں بہت سے لوگ اس میں خاص قسم کے کپڑے پہن کر سوگ مناتے ہیں۔ امام ابن حسین رضی اللہ عنہ ابن ماجہ کی روایت میں فرماتے ہیں، ایک جنازے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، کچھ لوگوں نے اپنی چادریں اتار لی تھی، صرف کرتے پہنے تھے۔ اس زمانے میں یہ انداز تھا غم ظاہر کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں دیکھا بہت غصہ ہوئے، فرمایا تم یہ زمانے جاہلیت کی رسم میرے سامنے کرتے ہو؟ میرا دل کر رہا ہے میں تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگوں، اللہ تعالیٰ تمہاری صورت مست کر دے گا۔ ان لوگوں نے ایک دم سے اپنی چادریں اوڑھ لی۔ یہ سب زمانے جاہلیت کی رسم ہے، مزامیر بنانا، اس میں گانے، ناچنے گانے کرنا، اور سامنے والے کے سامنے آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ کیا پیش کر رہے ہیں اس سے؟ اس لیے یوم عاشورہ کے دن جو ہے صرف روزہ رکھنا ثابت ہے، روزہ رکھنا ثابت ہے، اور اس روزے کا تعلق دور دور تک حضرت امام حسین سے دور دور تک کا نہیں ہے۔ یہ بات عرض کروں، جب رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کر آئے، پہلی ہجری میں کا یہ واقعہ جو آپ نے کہا ہم روزہ رکھیں گے، سن 2 ہجری میں حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی، سن 3 ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوئے، سن 4 ہجری میں حضرت حسین پیدا ہوئے، یعنی کہ حضرت حسین کی پیدائش سے 4 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس روزے کا دور دور سے تعلق حضرت حسین کی شہادت تو ہوئی ہے 60 سال بعد، سن 61 میں، وہ دور دور کا تعلق ان کی شہادت سے نہیں ہے۔ ان ایام میں بہت سے لوگ روٹی نہیں پکاتے، بہت سے 2 قسم کے لوگ اس میں ہو گئے۔ بعض لوگ حضرت حسین کی محبت میں سمجھے اتنا غلو کر بیٹھے کہ گھر پر جھاڑو بھی نہیں لگے گی، کھانا بھی نہیں پکے گا، چرپائی بھی الٹ دی جائیں گی، سب کچھ۔ اور بعض لوگ ناسبی قسم کے تھے، ان کی الٹ میں حضرت حسین کی دشمنی میں انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، بڑے بڑے کھانے کھائے جائیں گے، کھچڑے بنیں گے اس دن، بریانی چلیں گی، شیرمال تقسیم ہوں گے اس دن، بڑے بڑے کھانے کھائے جائیں گے۔ اسی وجہ سے بعض روایت میں بہت سے لوگوں نے 2 باتیں لکھی ہیں، اس دن روزہ رکھنا اور دسترخوان وسیع کرنا۔ لیکن دسترخوان وسیع کرنے کے سلسلے میں آپ کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بار سناتا ہوں جو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی یہ روایت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دسترخوان وسیع کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام تیمیہ میں نہج السنہ فتاوی اختصار صراط مستقیم میں حافظ ابن حجر سے تہذیب و لسان الميزان میں اس کی تشریح فرمائی ہے۔ ان مجہور راویوں اور ضعیف سندوں کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک، صحابہ، تابعین، طبع تابعین، ائمہ کے زمانوں میں یہ توسیع نفقہ کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ توسیع نفقہ یعنی کہ کھانے میں مختلف قسم کے کھانے بنانا۔ اس کے برعکس امام محمد بن وضاح نے اپنی کتاب البدع المنہی عنہا امام یحییٰ ابن یحییٰ المتوفی 234 میں نقل کیا ہے۔ میں امام مالک رحمۃ اللہ زمانے میں مدینہ منورہ اور امام لیث ابن قاسم ابن وہب کے ایام مصر میں موجود تھا۔ یہ دن یوم عاشورہ وہاں آتا تھا، مگر کسی میں بھی اس کی توسیع نفقے کا ذکر تک نہیں سنا۔ اگر ان کے ہاں ایسی کوئی روایت ہوتی تو باقی احادیث کی طرح اس کا بھی ذکر فرماتے۔ امام ابن وضاح یحییٰ ابن یحییٰ 30 صدی کے بلند پایہ محدث فقیہ ہیں۔ ان کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے ان کے نزدیک یہ عمل جس کسی کا تھا بلا ثبوت تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے سلف کا زمانہ دوسری بدعت کے ساتھ ساتھ توسیع نفقے سے بھی خالی تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں 10 محرم کی خاص کھانا پکانا وغیرہ من جملہ بدعت منکرات کے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کا طریقہ نہ تھا، نہ مسلمانوں کے کسی امام نے اس کو مستحب اور کار ثواب سمجھا، نہ امام مالک، احمد اور شافعی، اسحاق ابن راہویہ وغیرہ دیگر ائمہ مسلمین نے۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 نیز فرماتے ہیں یوم عاشورہ کو شیعوں نے ماتم وغیرہ کی بدعت نکالی اور ناسبیوں نے سرما لگانا، غسل کرنا، عیال پر کشادگی کرنا وغیرہ مشروع کر دیا۔ یہ ایک بدعت ہے جو دشمنان حسین نے نکالی، یہ ایک بدعت ہے جو محبان حسین نے وضع کی، اور بدعت بھی وہ جو گمراہی ہے۔ ائمہ اربعہ ان کے علاوہ ائمہ اسلام نے نہ اس کو پسند کیا نہ اس کو ان دونوں بدعتوں میں سے کسی کے لیے بھی کوئی دلیل شرعی موجود نہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک یوم عاشورہ کو صرف روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ اس کے ساتھ نبی تاریخ کو بھی روزہ رکھا جائے،
منہاج السنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 248۔ میرے دوستو یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دشمن اور اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ کے صحابہ کرام کے دشمن، ان کے لیے عجیب مزاج بنا ہے۔ اللہ کے خلیفہ کی دشمنی کی شیطان نے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر، شیطان پہ پوری زندگی کے لیے مقدر کر دیا، ہر سال حاجی جاتے ہیں اس کے اوپر پتھر مارتے ہیں۔ اور اللہ کے حضور کے خلیفہ کی دشمنی بغض میں، وہ شیطان شین سے تھا، یہ شیعہ ہیں شین سے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا؟ اگر سنی نہ مارتے تو یہ رپٹ کرا دیتے۔ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ باقاعدہ درخواست دیتے ہیں ڈی ایم کے پاس، ایڈمنسٹریشن کو، کہ ایسا ہے ہمیں اپنے اوپر چھریاں چلانی ہے، آگ پہ چلنا ہے، یہ سنی لوگ ہمیں پریشان نہ کریں، اس میں ڈسٹرب نہ کریں، اس لیے آپ فوج لگا دیے اور ہم اپنے اوپر چھری برسائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں مقرر کر دیا۔ یہ منہ پہ نہیں مارتے، ٹانگوں پہ نہیں مارتے، سینے پہ مارتے۔ کیوں؟ اسی سینے کے اندر صدیق اکبر سے بغض ہے ان کے اندر، اسی سینے کے اندر حضرت عمر فاروق سے بغض ہے، اسی سینے کے اندر عثمان غنی سے بغض ہے، اور یہ تمام اہل بیت سے بغض ہے۔ اہل بیت کی توہین، جیسے میں بار بار پہلی بھی عرض کر چکا ہوں، سب سے زیادہ اہل بیت کی عورتوں کی توہین اگر کسی زمانے میں کی جاتی ہے تو اس زمانے میں کی جاتی ہے۔ بار بار ان کے بارے میں کہا جاتا ہے سکینہ رو رہی تھی، گریبان چاک کر لیا تھا، باہر نکل آئی تھیں۔ اللہ کے بندوں، کچھ تو شرم و حیرت و کچھ تو حیا ہو تمہیں، ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، ان کی بے عزتی بھی کرتے ہو، ان کی بے عزتی بھی کرتے ہو۔ یوم عاشورہ کے دن صرف اگر کوئی چیز ثابت ہے تو روزہ رکھنا ثابت ہے۔ اور ایک بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان میں اربعۃ الحرم، 4 محترم مہینے ہیں۔ اس میں ایک رجب ہے، ذیقعد ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے۔ یہ 4 مہینے زمانے جاہلیت میں ویسے تھے کہ ان میں جنگ وغیرہ نہیں کی جاتی تھی۔ ان ایام میں عبادت کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے اور ان ایام میں گناہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ شیطان جو ہے نشانہ انہیں بناتا ہے۔ ذیقعدہ خالی کا ہے، اس میں شادی نہیں ہونی چاہیے، خالی کا ہے۔ ایسی محرم کے مہینے میں بہت سے لوگ شادی نہیں کرتے، محرم کے مہینے میں بہت سے لوگ شادی نہیں کرتے، سمجھے کہ منحوس ہے۔ یاد رہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، اللہ کے دن بنائے ہوئے ہیں۔ میرے بندو یاد رکھو، میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ کے بندو یاد رکھو، اگر آپ مجھے مکان دکھائیں اپنا کہ یہ میں نے مکان بنایا ہے، میں کہوں بڑا منحوس ہے، آپ کے چہرے پہ کیا اثرات ہوں گے؟ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے دن، اسے آپ کہیں منحوس؟ پہلے دن نحس، دوسرے نحس اکبر، اسے ایسی بڑھتے چلے جائے جس نے محرم کے جو سب سے زیادہ منحوس۔ کس قدر غلط بات ہے، کس قدر تکلیف دہ بات ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے دن انہیں ہم منحوس کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس سے توبہ کرنے کی توفیق فرمائے۔ کوئی دن منحوس نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں، اور اللہ کے بنائے ہوئے دن کو اگر منحوس کہیں گے تو اللہ انتقام لے لے گا ہم سے۔ ہم کسی کی چیز کو اگر منحوس کہنے لگیں، اللہ کے بنائے ہوئے تمام دن اللہ کے ہیں، کوئی دن جو ہے اس طرح منحوس نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان خرافات سے، ان لغویات سے بچنے کی توفیق سے فرمائے۔ اور اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، یہ ہمارے سب سروں کے تاج ہیں۔ میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں، سیدنا حسن حسین کیا، ان کے جو 12 کے 12 امام ہیں، امام جعفر ہے، یہ زین العابدین ہے، امام جعفر ہے، امام باقر ہے، موسیٰ کاظم ہے، علی رضا ہے، علی نقی ہے، علی تقی ہے، جتنے بھی امام ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ وہ اس طرح کی کسی کو سب خرافات سے بری ہے، کس کو خرافات سے بری ہیں بالکل۔ ان کی کسی کی بھی ادرا توہین اگر ہم کریں گے تو ہمارے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ سو ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سب کی محبت نصیب فرمائے، اور محبت نصیب میں اگر کسی کی محبت ہو تو اس کے انتقال پہ ان کی یاد کر رونا شریعت میں نہیں آیا ہے، شروع شریعت میں نہیں آیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ روئیں وہ جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان تمام ائمہ کی، اہل بیت کی
ہمیں قدر کرنے کی، اس سے محبت اور وابستگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔